أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. گزشتہ درس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی لکھی ہوئی السنہ کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کا تعارف ہم نے سنا تھا اور علماء کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے علمی دنیا میں، کتنی اونچے درجے کی حیثیت رکھنے والی ان کی شخصیت ہے، یہ ہم نے گزشتہ ہفتے سنا تھا۔ آج کچھ باتیں اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب باقاعدہ شروع کریں اور پڑھنا شروع کر دیں ہم، لیکن وہ طلبہ جو اسلامی تاریخ سے واقف ہوں، فرق کی پوری تاریخ سے واقف ہوں، ویسے طلبہ کے لیے براہ راست ہم کتاب پڑھ کر مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، بات ایک دم واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کو یہ ساری تاریخ، یہ ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ بنیادی باتیں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس تاریخ سے متعلق رکھ دوں، تاکہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے السنہ تو اس میں کون سی بات کس کے لیے کہی جائے، کس جملے کے پیچھے کتنا وزن ہے، وہ آپ محسوس کر سکیں۔ ورنہ ایک عربی عبارت کو اردو میں منتقل کر دینا، سمجھ لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کوئی جملہ کہتا ہے اور خاص طور پہ سلف کے اقوال آثار جو ہیں وہ اگر آتے ہیں تو ان میں ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ اتنا نپا تلا رہتا ہے، اتنا معنی خیز ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کرتے ہیں کہ سلف کے بات کو سمجھنے کے آدمی کو علم چاہیے۔ ایک تو سلف کے اقوال خود ایک علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کی تشریح کرتے ہیں، لیکن ان اقوال کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے، تبھی آپ اس کی گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں۔ ورنہ پڑھنے والا، جیسے ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سب جانتے ہیں، کتاب التوحید۔ ہمارے ایک استاد ہیں شیخ ابراہیم روحیلی، آپ لوگ نام سنے ہوئے ہیں، وہ درس میں اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک عام آدمی بھی پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے کتاب کو سمجھ لیا، لیکن وہی ایک عالم بھی بیٹھ کر اس کی تشریح کرتا رہتا ہے تو اس کے علم جتنا زیادہ گہرا علم ہوتا ہے اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ اس میں اور کتنی گہرائی ہے اس کتاب کے اندر۔ تو اصل چیز ہے کہ علم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ علم چاہیے پہلے۔ تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کتاب السنہ کے معاملے میں۔ کتاب السنہ کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنے کے لیے جتنی گہری معلومات ہمارے پاس ہوں گی اتنے اچھے طریقے سے ہم اسے سمجھ سکیں گے۔ اور ظاہر بات ہے میں خود اپنے بارے میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنا گہرا علم ہے کہ میں آپ کو پوری گہرائی تک لے جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ جیسے بھائی جن کو پورا خلفیہ کہتے ہیں، میرے بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے پوری طریقے سے نہ معلوم ہو، تو ان کے سامنے کتاب السنہ کی تشریح کرنے کے بجائے ایک شروع میں اگر ہم اس کی سرسری تاریخ سن لیں، دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جب وہ پڑھیں گے تو بہت حد تک انشاءاللہ بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس لیے آج کے درس کو میں نے اسی مختصر تاریخ کو بیان کرنے کا، آج کے درس میں بیان کرنے کا میں نے ارادہ کیا۔ دیکھیے پہلی بات یہ سمجھ لیں، آپ ایک عام سوچ ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو مسلمان بھی ایک ہے۔ یہ خامخواہ کے چھوٹے مسائل میں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ایسے ہی ایک ہو جانا چاہیے، ورنہ اختلافات کوئی بڑا اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں۔ لوگ جو ہے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ میں نے سنی ہے اور حوالے بھی دے سکتا ہوں، لیکن غیر ضروری ہے فی الوقت، اس لیے کہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ امت کے درمیان کوئی ایسا بڑا اختلاف ہے ہی نہیں۔ ایک اسٹیج پر بتاتا ہوں، ایک بڑے عالم جن کی ایک حیثیت ہے باقاعدہ ہندوستان کے اندر پہچانے جاتے ہیں،
وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تمام مسالک کے بڑے علماء کو ہم نے بلا کر ہم نے کیا کیا، بٹھا کر ہم نے پوچھا کہ آپ سب مل کر بتائیں کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق دین و ایمان سے ہو، جس میں اختلاف ہو۔ دین و ایمان کے مسئلے میں ہم سب متفق ہیں نا، ہمارے اختلاف تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات ہم نے رکھی تو سارے کے سارے لوگوں نے اس سے اتفاق کیا کہ ہمارے درمیان کسی بڑے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ لوگ جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ فقہی مسائل کا اختلاف ہے، تاریخ میں کبھی آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا کہ امت کا اختلاف فقہی مسائل میں اصل میں ہوا تھا۔ اصل جو اختلاف امت میں رہا ہے وہ فقہیات سے پہلے، مسائل سے پہلے جو ہے ایمان اور عقیدے کے مسائل سے شروع ہوا ہے۔ اور اختلاف شروع کیوں ہوا یہ ایک اپنی جگہ ایک تاریخ رکھتا ہے۔ تو یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے اس حیثیت سے کہ ہم اس معاملے کو سمجھیں کہ جب سنت کی بات آ رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ فقہا کے بعض اجتہادات کا رد کرنا ہے یا فقہا کے بعض اجتہادات کا جواب دینا ہے، اس لیے ہم جو سنت کی بات کر رہے ہیں، نہیں۔ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ امت کے درمیان ایسے اختلاف ہوئے ہیں جن اختلافات کے نتیجے میں ہم نے نہیں، آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، اس زمانے میں ایسے ہوا کہ امت کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو کافر کہا، اسلام کے دائرے سے باہر نکالا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ جیسی شخصیات کو جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی اور ظاہری ایمان کی نہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کے بسے ہونے کی گواہی اللہ نے دی، ویسے لوگوں کے بارے میں کافر ہونے کا عقیدہ رکھنے والے لوگ گزرے۔ کیوں گزرے؟ اس لیے کہ واقعی اختلاف تھا اتنا ان لوگوں کے درمیان آپس میں۔ تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے میرے لیے کہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ نقطہ بھی ہم سمجھ لیں کہ ہم جو چیز سننے جا رہے ہیں، سمجھنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق آج کے زمانے سے بھی۔ تو یہ دونوں باتیں چونکہ اہم تھی، ایک تو السنہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری تھی، دوسری طرف آج کا ہمارا زمانہ بھی ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، امت آج بھی ایک ہے، اور جو اختلاف ہیں وہ اختلاف جو قابل توجہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں غلط فہمیاں لوگوں کی، جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ تو میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں وہ تاریخ سنانا چاہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں امام ابو داؤد جیسی شخصیتوں کو السنہ کے نام سے مستقل ایک کتاب لکھنی پڑی، یا امام ابو داؤد سے ہٹ کر بہت سے علماء نے السنہ کے نام پہ کتابیں لکھی، یا الاعتصام بالکتاب والسنہ کے نام سے ابواب لکھے اپنی کتابوں کے اندر۔ تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی ان کو اتنی زیادہ؟ اس لیے کہ حالات ویسے تھے۔ وہ کیا حالات تھے جن میں انہوں نے یہ لکھا، وہ آج ہم جو ہے مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال تھے، کوئی فتنہ نہیں اٹھ سکتا تھا، کوئی شبہ جگہ نہیں پا سکتا تھا، اور صحابہ کے اندر بھی وہ ایمان تھا، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ ایسا ایمان، ایسا اعتقاد تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ شبہات کی کوئی گنجائش تھی، نہ ہی جو ہے مطلب کسی قسم کی بدعات وغیرہ کے وجود میں آنے کا امکان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خاتمہ کر دیتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے زمین کا رشتہ وحی کے ناحیے سے جو جڑا رہتا ہے، وہ رشتہ جڑا ہوا تھا، اس لیے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی واضح تھا، اور جو بھی دشمنان اسلام تھے وہ دین کے نام پر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جو بھی کرتے اسلام دشمنی کے نام پہ کرتے، نفاق کے نام پہ کرتے، لیکن دین کے نام پر دین میں ایسی کوئی چیز لائے جسے ہم بدعت کہتے ہیں، ایسی کوئی سی چیز کے وجود میں آنے کا امکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوری بعد بڑے جو فتنے اٹھے، آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کچھ لوگ نبوت کے دعوے دار بن کر اٹھے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تینوں فتنوں کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ جو مرتد ہوئے ان کا فتنہ بھی انجام کو پہنچا، جو زکوٰۃ دینے سے منکر تھے ان کا معاملہ بھی انجام کو پہنچایا گیا، اور جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار اٹھے ان کے معاملے کو بھی انجام کو پہنچا دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، اس کا اثر دین پر کچھ نہیں ہوا، یا مسلمانوں کے اندر جو ہے کچھ نہیں ہوا، جو کچھ بھی تھا سمجھیے اس کے حیثیت خارجی فتنے کی۔ حضرت ابوبکر کے زمانے کے بعد عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا کوئی بڑا فتنہ نہیں اٹھا، البتہ بعض افراد کی طرف سے کچھ چھوٹی موٹی جو ہے معاملات پیش آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، بصرہ کوفہ جو عراق کا حصہ ہے، کوفہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے جو ہے ایک شکایت حضرت عمر کے پاس لکھ بھیجی کہ صبیر ابن عسل کہتے ہیں، ایک آدمی ہے، اس کا کام کیا تھا،
قرآن کے اندر جو متشابہ آیتیں، متشابہ آیت کہتے ہیں جو ایک سے زائد معنی کی محتمل ہو، یا خاص طور پہ جو ہے جیسے آپ سمجھنا چاہیں تو حروف مقطعات کہتے ہیں، بعض آیتوں کی بعض صورتوں کی شروع میں بعض الفاظ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جیسے جو الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، طاسین طاسیم میم. یہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے جا کے متشابہ آیتوں کے بارے میں بار بار پوچھتا تھا، جبکہ متشابہ آیتوں کے بارے میں اہل علم کے پاس ایک واضح اصول ہے قرآن کی آیت کی تفسیر کی روشنی میں. یا تو ایک طریقہ یہ کہ جو علم والے ہیں متشابہ آیتوں کو محکم آیتوں پر محمول کر کے اس کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو غیر عالم ہیں وہ علم کے معاملے کو علماء کے حوالے کر دیتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. یہ طریقہ. یا دوسری تفسیر کے مطابق متشابہ آیتوں کا معنی سب کے سب علم والے یا عوام سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ واضح ایک موقف تھا، لیکن یہ آدمی ایسا تھا کہ جو ہے جا کر جو ہے صرف متشابہ آیتوں کے بارے میں پوچھتا تھا. اب ظاہر بات ہے آدمی اس چیز کے بارے میں تلاش اس چیز کی تلاش میں نکلے جو چیز اسے ملنے والی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ غیر متعلق چیز لے کر جو ہے اس کی جگہ پہ رکھ دے گا. یعنی آپ ایک جو ہے سائنٹسٹ کی حیثیت سے کسی میدان میں تحقیق کرنے جا رہے ہیں، بیسکس آپ کے پاس ہوں جس فیلڈ میں آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے ایک اور قدم آگے آپ بڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی اساس ہی نہیں ہے. آپ ایک نئی فیلڈ میں جا کے کچھ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا جو رزلٹ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اسی فیلڈ کا کوئی فائدہ مند نقطہ ہے یا کوئی نقصان دہ چیز ہے، آپ کو نہیں جج کر سکتے. یا ایسا ہی کچھ مسئلہ تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت حضرت پہلے تو سمجھایا نہیں، جب سمجھ میں آئی تو حضرت عمر کے پاس لکھ کر بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو. مدینہ جب آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اسے جو ہے پوچھا. تو اس نے جو ہے سوالات جب کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ تک ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درہ کہتے ہیں جو کوڑا تھا اس سے جو ہے مطلب مارا، اور بعض روایتوں میں یہاں تک صراحت ہے کہ سر پہ جو مارا تو جو مطلب سر سے خون بہنے لگا حضرت عمر نے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے مدینے میں رکھا، بصرہ کوفہ کو واپس جانے نہیں دیا چند دن. اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد بلا کر پوچھا تو کہا کہ جو ہے جو شیطان میرے دماغ میں جو ہے پریشانی ڈالتا تھا وہ شیطان بھاگ گیا ہے، اب مجھے جانے دیجیے. تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ اس کو بھیجا، لیکن حضرت ابو موسیٰ کے پاس لکھ بھیجا کہ لوگوں کو منع کر دو کہ اس آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اٹھنا بیٹھنا اس آدمی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک زمانہ چند دن گزرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ نے لکھ بھیجا کہ اس آدمی نے جو توبہ کی ہے سچی ہے، اب اس قسم کی کوئی بات نہیں رہ گئی، تو اسے عام لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے دیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کوئی بڑا فتنہ جسے کہتے ہیں، ایسا کوئی بڑا فتنہ جس کا دین و ایمان کے مسائل سے یا جو ہے سمجھیے کہ دین کی تشریح تفسیر سے متعلق ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں اٹھا. حضرت عمر کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا بھی تو اسے حضرت عمر نے اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی بردباری کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مناسب سمجھا کاروائی کی اور اس کو ختم کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو جو دشمنان اسلام حضرت ابوبکر کے زمانے میں یا عمر کے زمانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے وہ حضرت عثمان کے زمانے میں کامیاب ہونے لگے. اور یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی تھی کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ہر بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہی ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. تو حضرت عثمان کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا، شکل سیاسی، یعنی فتنہ بظاہر ایک سیاسی فتنہ، لیکن وہ انجام جس انجام تک پہنچا وہ جو ہے دین و ایمان کے مسئلے تک پہنچا. اسے مختصراً بیان کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقے، اسلامی حکومت کافی پھیلی ہوئی تھی، مختلف علاقوں میں گورنر متعین کیے تھے. تو کچھ شر پسندوں میں جن میں جو عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس جیسے کچھ اور شر پسندوں کا نام آتا ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلے فتنہ، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف کام کی بات پہ آتا ہوں، یہ فتنہ جو ہے کھڑا کیا کہ حضرت عثمان کے اوپر الزامات لگانا، ان کو جو ہے خلافت کا جو مقام ہے اسے متزلزل کرنا، مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنا. اس کا راستہ یہ تلاش کیا انہوں نے کہ فرض کریں میں رہتا ہوں کوفہ میں، آپ رہتے ہیں بصرہ میں اور آپ رہتے ہیں مصر میں. کوفہ کی میں یہ بات مشہور کرائی کہ مصر کا جو گورنر ہے وہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھا رہا ہے. مصر میں یہ بات مشہور ہے کہ کوفہ کا گورنر کوفہ میں کیا کر رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ڈھا رہا ہے. اور بصرہ میں یہ بات مشہور ہے کہ مصر کا جو گورنر ہے وہ بہت زیادہ ظلم ڈھا رہا ہے.
اور میرے پاس کوفہ میں یا سمجھیے تو ایک شہر، جس شہر میں جو بات ہو رہی ہے وہاں کے شہر میں وہاں کے حاکم کے خلاف کوئی شکایت نہیں، دوسرے حاکم کے خلاف جو شکایت۔ اب اگر کوفہ کے اندر کوفہ کے حاکم کے خلاف اگر بغاوت کی بات کی جائے تو لوگ کہیں گے نہیں ایسی بات تو نہیں، وہ تو بہت انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ یا مصر میں مصر کے گورنر کے بارے میں بولے کہ ایسا ہے ویسا ہے تو لوگ بولیں گے نہیں ویسا تو نہیں، بہت اچھا ہے۔ تو فتنہ ایسے پیدا کیا، کہا کہ جو ہے مصر کے بارے میں، مصر کے گورنر کے بارے میں کوفہ میں، کوفہ کے گورنر کے بارے میں بصرہ میں، بصرہ کے گورنر کے بارے میں مصر میں۔ ایسا جب صورتحال پیدا ہوئی اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ سب جگہ سے لوگ نکلے کہ نہیں ہم حضرت عثمان کے پاس جا کر ان حکام کی یا ان گورنروں کی ہم شکایت کریں گے۔ حضرت عثمان کے پاس پہنچے، حضرت عثمان کے سامنے پہنچے اور خواہ کے کچھ اور اعتراضات بنا لیے تھے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے دولت بانٹ دی، فلاں کر دی، لمبا مسئلہ ہے تاریخ کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، سب کے سب جتنے سوالات تھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹیے، لیکن حضرت عثمان کی طبیعت تھی، اللہ تعالیٰ نے مزاج جو دیا تھا اس کی روشنی میں سختی اپنائی نہیں۔ حضرت عثمان نے ان سے گفتگو کی، سمجھایا اور سمجھا کر ان کو ان کے جتنے اعتراضات تھے سب کا جواب دیا، سب کا جواب دیا۔ تم نے یہ کہا اس کا یہ جواب، یہ کہا اس کا یہ جواب، اور بات بالکل صاف کر دی اور یہ واضح کر دیا کہ ان اعتراضات میں سے کوئی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان کو واپس جانے کے لیے کہا گیا، ان کو واپس جانے کے لیے کہا گیا۔ جب ان کو واپس جانے کے لیے کہا گیا تو واپس جانے لگے۔ اب ایسا ہے کہ کوفہ کا ایک طرف، بصرہ کا راستہ ایک طرف اور مصر کا جو ہے ایک طرف ہوتا ہے راستہ۔ جب یہ مدینہ سے نکل گئے، مدینہ سے جب نکلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے رخ پر چلے جاتے۔ مدینہ سے نکلے اور نکل کر دوسرے دن ہی جو مطلب پلٹ کر واپس آ گئے، پھر آگے مدینہ۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا، کیوں واپس آئے؟ تو مصر والوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے مطلب پتہ چلا ہے کہ کوفہ کے گورنر کے پاس حضرت عثمان نے خط لکھ کر بھیجا کہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں واپس پہنچے تو ان کو قتل کر دیں۔ اب ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کوفہ والے واپس آئے تو واپس آئے، مصر والے کیوں واپس آئے؟ اور مصر والوں کو کیسے اتنی جلدی پتہ چلا؟ اس لیے کہ کوفہ والے ایک طرف نکلے ہیں یا بصرہ والے ایک طرف نکلے، مصر والے دوسری طرف نکلے۔ تو یہ کہاں سے بات سمجھ میں آ گئی تم لوگوں کو، کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا، لیکن یہ ضرور کہا، اور وہاں جو ہے تاریخ میں بعض حوالے ایسے ملتے ہیں کہ ایک خط، جعلی خط حضرت عثمان کی جو مہر جن کے پاس رہتی تھی ان کی مہر کے ساتھ جو یہ خط بھی ان لوگوں نے پیش کیا۔ اب ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ کس نے لکھا تھا، کیا کیا تھا، اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہوا کہ اس خط کا بہانہ کر کے کہ ہم واپس جاتے تو ہمیں قتل کر دیا جاتا، فلاں کیا جاتا، واپس لوٹ کر آئے اور آ کر حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ان کے گھر کے اندر۔ اس شہادت کے بعد مدینہ کے اندر خلافت کا مسئلہ تھا کہ مدینہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ ابتدا میں کیا ہوا، یہ جو گروہ تھا، اس گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے خلیفہ کے طور پہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا خیال رکھیے کہ حضرت علی یا حضرت علی کے جیسے دوسرے جتنے صحابہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں نہ تو شریک تھے، نہ اس میں کسی قسم کے مؤید تھے، کچھ تھے، لیکن امت کے حالات ایسے تھے کہ بغیر حاکم کے کوئی ہو نہیں سکتے تھے، تو حضرت علی کی خلافت وہاں ہو گئی ابتدا۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہاں کچھ اور باریکیاں بھی تھیں، میں اس کو بھی چھوڑ کے آگے جاؤں۔ یہ ذرا زمانہ آگے بڑھا، ادھر حضرت عثمان کا خون ناحق بہایا گیا، تو حضرت معاویہ حضرت عثمان کے خاندان سے ہیں اور وہ اس وقت ملک شام کے گورنر ہیں، امیر ہیں وہاں کے۔ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مجھ پر اب یہ ضروری ہے ان کے خاندان کا وارث اور والی ہونے کی حیثیت سے کہ ان کے خون کا بدلہ لو، جو ان کے قاتل ہیں ان سے بدلہ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہاں مدینے کے صحابہ نے بھی خلیفہ تسلیم کر لیا سب نے، تو پھر سارے علاقے کے لوگوں نے خلیفہ مان لیا۔ اب یہاں ہوا یہ کہ ایک طرف حضرت معاویہ ہیں، دوسری طرف حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی طرح حضرت معاویہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خلافت کو تسلیم کر لیجیے، اس لیے کہ حضرت معاویہ ابھی امیر ہی ہیں اور آپ جو ہے یہاں خلیفہ منتخب ہیں حضرت علی، تو کیا چاہا حضرت علی نے کہ معاویہ جو ہے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کر لے۔ حضرت معاویہ نے مسئلہ یہ اٹھایا کہ خلافت کو تسلیم کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا خون بہایا گیا ہے، ناحق خون جو بہایا گیا اس کا بدلہ جب تک نہیں لیا جائے گا تب تک جو ہے ہم نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جن لوگوں نے آپ کو ابتداءً خلیفہ منتخب کیا یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات ہے؟
اسی نقطے پر بات بہت آگے بڑھی. حضرت علی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ پہلے جو ہے مطلب بیعت کر لیں, بیعت کر کے خلافت اگر مضبوط ہو گئی, پوری مسلم حکومت جو ہے ایک امیر کے تحت اگر آ گئی, تو اسے جو قوت حاصل ہوگی اس قوت کے بل بوتے پر ان کو جو ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے, سزا دی جا سکتی ہے جو بھی اس میں سے ہیں. اور بعض روایتوں میں یہاں تک صراحت کے ساتھ حضرت علی کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قاتل عثمان کون ہے تو میں جو ہے مطلب ان کو جو معاویہ کے حوالے ہی کر دوں, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پرٹیکولر فلاں اور فلاں کون ہے قاتل. تو یہ جو صورتحال تھی, اور حضرت معاویہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں حضرت علی کی خلافت میں چلا جاؤں گا تو پھر تو خلیفہ کے فیصلے پہ مجھے راضی رہنا پڑے گا, حضرت عثمان کا خون جو ہے مطلب ضائع چلا جائے گا. اسی مسئلے پر دونوں جو ہے باقی تھے, اور آگے چل کر آپ کو معلوم ہے اسی نقطے پر کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لیا جانا چاہیے یا خلافت کو پہلے تسلیم کرنا چاہیے. معاویہ اسی پہ برقرار رہے کہ جب تک خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اور مجھ پر ذمہ داری ہے یہ, میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اسی مسئلے پر جنگ ہوئی جس کو جو ہے جنگ صفین کہتے ہیں, اور یہی جو ہے مسئلہ اصل میں جہاں تک مجھے پہنچنا تھا. جنگ صفین میں دونوں لشکر جب آمنے سامنے ہوئے اور قریب تھا کہ جو ہے لشکر حضرت معاویہ کا شکست کھا جاتا, شامی لشکر شکست کھا جاتا, حضرت معاویہ حضرت علی کا جو لشکر تھا وہ غالب آتا. ایسے حالات میں حضرت معاویہ کے لشکر کے بعض لوگوں نے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا ہے, یعنی میدان جنگ میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو قرآن کے فیصلے سے راضی ہیں, قرآن کے فیصلے سے ہم راضی ہو جائیں گے, اب جنگ بس کی جائے, اب جنگ لڑنا نہیں چاہتے, ہم قرآن کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے. جب بات پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ کر لیتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا گفتگو کے بعد کہ حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آدمی اور حضرت علی کی طرف سے ایک آدمی, دونوں مل کر کیا کریں گے, فیصلہ کریں گے آپس میں, اور جو فیصلہ یہ کریں گے دونوں مانیں گے, حضرت علی اور معاویہ دونوں مانیں گے. یہ خلیفہ ہیں, وہ امیر ہیں ایک علاقے کے, لیکن دونوں مل کر حکمین یعنی دو حکم دونوں طرف کے جو فیصلہ کریں گے اس کو مان لیں گے. اس پر بات ہوگی. حکم کون تھے؟ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں تھے. فیصلہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ بعد کی بات ہے, اس لیے کہ ہمیں تاریخ نہیں بیان کرنی. ہم جانیں جو ہے اس بنیاد کی طرف کہ اختلاف عقیدے سے ہوا, اور عقیدے کا وہ اختلاف ہوا جس نے امت کے اندر تکفیر جیسے مسئلے کو جنم دیا. یہاں یہ ہوا کہ جو لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ حضرت عثمان کے قاتل تھے, اور اس وقت بھی حضرت علی کے لشکر میں تھے, گرچہ وہ شخصیات متعین حضرت علی کو پتہ نہیں تھی, لیکن وہ جو سرکش تھے حضرت علی کے لشکر میں تھے. ان لوگوں نے کیا کیا, فوراً جو ہے ایک شوشہ چھوڑا, ایک مسئلہ اٹھایا, کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الحکم الا للہ, حکومت یا حاکمیت یا فیصلے کا اختیار جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اب علی اور معاویہ اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان سب لوگوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دو انسانوں کو حکم مان لیا, فیصلہ کرنے والا مان لیا. کون؟ حضرت عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو. تو اس طرح کیا ہوا, ان الحکم الا للہ, اللہ نے کہا کہ فیصلہ کرنے کا حکم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا, غیر اللہ کو حاکم مان لیا. اس وجہ سے معاویہ بھی نعوذ باللہ کافر ہوئے, علی بھی نعوذ باللہ کافر ہوئے, اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے جو تحکیم سے یعنی اس فیصلے سے راضی ہوئے وہ سب کے سب کافر ہوئے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ پہلا بنیادی مسئلہ ہے, پہلا بنیادی مسئلہ ہے جو امت کے اندر شروع ہوا تھا بغاوت کے نام پر, اور ہوتے ہوتے پہنچا اس نقطے تک. اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ فرقہ کہلاتا ہے خوارج کا فرقہ. خوارج, یہ خوارج ہیں. خوارج جو ہے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ ہے جو ظاہر ہوا, اور ان کے اپنے جو کچھ اصول بنے جو آگے چل کر مشہور بھی ہوئے. جیسے ان لوگوں کے اصولوں میں سے کچھ نمایاں بتا دیتا ہوں. ان کے پاس ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایک تو تحکیم کے مسئلے کے بعد سارے کے سارے صحابہ کو, اس لیے کہ سارے صحابہ یا تو ادھر تھے یا ادھر تھے, خوارج کے ساتھ کوئی صحابی نہیں تھا, ایک صحابی بھی نہیں. اور یہ مسئلہ جو ہے آپ کو واضح بھی کر دوں اور بھی, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی, اور کافی جنگیں بھی اس فرقے کے خلاف, خوارج جو ہے ان کے خلاف لڑی بھی گئی. اس میں لڑنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر ان کے پاس جو شبہات پیدا ہو گئے ان کو واضح کیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان کے اعتراضات, 2-3 اعتراضات انہوں نے ذکر کیے بنیادی. ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ان الحکم الا للہ, اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل نہیں ماننا چاہیے.
فیصلہ کرنے والا، لیکن ان لوگوں نے فیصل مان لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ قرآن میں خود اللہ نے کہا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، شوہر بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم لڑکی کی طرف سے، ایک حکم اس کے گھر لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جو ہے ان الحکم الا اللہ الا للہ کا مطلب فیصلہ کسی انسان کے پاس نہیں لے جا سکتے؟ فیصلہ اگر اس لیے لے جاتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ فیصلہ کرے تو عین یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر فیصلہ یہ ہوتا کہ شریعت کے مسئلے کو چھوڑو، یہ دونوں مطلق جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے، تب کفر ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب بھی دیا، اور ساتھ میں ایک دوسرا جواب بھی دیا جو تاریخ میں کافی مشہور ہے، اور اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، میں ذکر کروں گا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ، اس گفتگو کے، اس لڑائی کے نتیجے میں خوارج کا فرقہ ظاہر ہوا، اور اس نے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ اس تحکیم سے راضی ہونے والے کافر ہیں، اور دوسرا ایک بنیادی مسئلہ اسی طریقے سے آگے چل کر جو بنا وہ یہ کہ مرتکب کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی، شریعت کے مطابق اس کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتے ہیں، یا چاہے تو سزا دے سکتے ہیں، سزا دینے کے بعد وہ جنت میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کلمے کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ لیکن خوارج کا ماننا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو گویا ایک آدمی وہ ہے جو غیر اللہ کو پوجنے والا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور ایک وہ آدمی ہے جو شرابی ہے۔ خوارج کی نظر میں یہ دونوں ایک ہی ہیں، جس طرح وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ جھوٹ بولنے والا گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر ہے۔ ایسے کچھ مسائل آئے جن کی وجہ سے جو ہے کیا ہوا، یہ اختلاف جو ہے دینی اختلاف بن گیا۔ آغاز تو ہوا تھا ایک سیاسی فتنے سے، لیکن انجام ہوا اس کا جا کر اس عقیدے کے مسئلے پر، اور یہ عقیدہ کہاں تک پہنچا؟ خوارج کی بات اگر آپ مانتے ہیں تو صحابہ اور ان کے ساتھ جتنی جماعت تھی پوری کی پوری، وہ سب کے سب کافر قرار ہوا ہے ان کی نظر میں۔ اور اگر آپ جو ہے صحابہ کے موقف پہ اگر آپ رکتے ہیں تو خوارج جو ہے مطلب ایک گمراہ فرقہ ہے، اور ایسا گمراہ فرقہ ہے کہ ان کی گمراہی معمولی نہیں ہے، ایمان اور عقیدے کی گمراہی۔ یہ ایک بنیادی اختلاف تھا جو امت کے اندر ظاہر ہوا، جسے ہم جو ہے خوارج کا فتنہ کہتے ہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور فتنہ قریب قریب اس کے ساتھ اسی کے زمانے میں پروان چڑھا، وہ ہے شیعہ کا۔ شیعہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ جانتے ہیں نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے یہ نظام آپ نے رکھا ہے کہ مسلمان ایک جماعت کی طرح رہیں، ایک جماعت رہیں، یعنی ایک جماعت، اور یہ جماعت جو ہے ایک امام کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی جس پر مسلمان اتفاق کر لے اور اس کے طریقے جو شرعی طریقے، ان سے جو آدمی امیر بن جائے اس کی اطاعت میں مسلمان ایک امیر کے تحت باقی رہیں گے۔ ابتدا میں یہ بھی دشمنان اسلام کی طرف سے تھا، لیکن اسلام کی ہمدردی کے نام پہ انہوں نے سب سے پہلا ایک نقطہ رکھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، جسے امامت یا خلافت کہتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، اور نیابت کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو ہے، جن کو آل بیت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے گھر والے۔ اور اس حساب سے صحابہ میں نمایاں شخصیت اگر تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو ان کا ماننا ابتدا میں شیعہ جو ہے اتنی ہی بات تھی، زیادہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، صرف بنیادی نقطہ ایک ہی تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے مسئلہ اٹھا۔ اور اس مسئلے کے بعد ٹھیک ہے، اب ہوا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقتاً خلیفہ نہیں بنائے گئے، حضرت علی حقیقتاً خلیفہ نہیں بنائے گئے، حضرت ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، ان کے بعد جا کر حضرت علی بنے۔ تو پھر ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں جو ہے شیعہ آگے چل کر دو حصوں میں بٹ گئے۔ شیعہ میں سے ایک فرقہ ہے زیدیہ کہلاتا ہے، زیدی یمن کے علاقوں میں رہتے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو ان لوگوں نے مانا کہ جو ہے حضرت ابو بکر، عمر وغیرہ جو ہیں، یہ گرچہ جو ہے حضرت علی سے زیادہ مستحق نہیں تھے، حضرت علی زیادہ مستحق تھے، ان کا حق مارا گیا تھا، لیکن ابو بکر، عمر وغیرہ نے خلیفہ بننے کے بعد اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب ان کو گمراہ اور کافر جو بھی دوسرے فرقے سمجھتے ہیں، ایسا ہم ان کو نہیں سمجھتے، ہم ان کے بارے میں اچھی رائے ہی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے زیادہ مستحق تھے، ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو دوسرے شیعہ
جو امامیہ کہلائے یا جن کو رافضہ کہا گیا آگے چل کر، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر وغیرہ نے کیا کیا ہے، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں. صاف الفاظ میں غدار ہیں. کیوں غدار ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار لیا تھا کہ میرے بعد خلافت یہ علی کو ملے گی، اور یہ معلوم تھا ابو بکر و عمر کو، لیکن ابو بکر و عمر نے صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو، اس ہدایت کو جو ٹھکرا دیا، بے وفائی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خود خلیفہ بن بیٹھے. اور قرآن کے اندر حضرت علی کی امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری باتیں بیان کی تھی. تو حضرت ابو بکر و عمر نے قرآن کو جب جمع کروانے کا حکم دیا تو اس میں سے ایسی ساری آیتیں حذف کروا دی. یہ ایک تصور جو ہے بعد میں جا کر بنا، ابتدا میں ایسا واضح تصور نہیں تھا شیعہ کے پاس بھی. یہ رفتہ رفتہ جا کے بنتا ہے. کبھی بھی کوئی بھی فکر آتی ہے تو ابتدا میں کوئی ایک نقطہ ہوتا ہے، کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہی فکر جس طرح درخت بیج کی شکل میں ہوتا ہے، بیج زمین میں جانے کے بعد صحیح زمین مل جائے، اسے صحیح قسم کا پانی مل جائے تو بڑھتے بڑھتے ایک بڑا درخت بن جاتا ہے. بالکل ویسے ہی فکر جو ہوتی ہے ہمیشہ ایک بنیادی غلطی سے ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے نقطے سے شروع ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے کیا ہوتی ہے، ایک مستقل ایک مذہب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کا اپنا تنا ہے، جس کی اپنی شاخیں ہیں، اور اس کا اپنا پھل ہوتا ہے. تو شیعہ کا یہ مذہب بھی ایسے ہی بنا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ عقیدے کے اندر اختلاف کا کیسا نتیجہ ہوا دیکھیں کہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ مانا گیا کہ اللہ کے نبی کے بعد جو حکومت ہوئی وہ سراسر ظلم کی حکومت ہوئی، یہ جائز حکومت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ صحابہ جتنے تھے وہ سب کے سب جو ہے نعوذ باللہ ان کے الفاظ میں اگر کہیں مرتد ہو گئے تھے. جی ہاں. اور تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن کے اندر بھی تحریف ہو گئی، اس لیے کہ قرآن میں حضرت علی کی امامت وغیرہ کی جو بات تھی وہ، اور اس سے واضح اگر مسئلہ دیکھیں تو یہ دین کس نے نقل کیا ہم تک؟ انہی صحابہ نے نقل کیا. تو جو لوگ نعوذ باللہ ان کے الفاظ میں اگر کہیں جو مرتد ہو گئے، جو حکومت کی خاطر نبی سے جو بے وفائی کی، ان کا نقل کیا ہوا دین کوئی دین ہوگا؟ تو یہ دین گویا قابل بھروسہ نہیں رہ گیا. یہ اختلاف کب ہوا پتہ ہے آپ کو؟ یہ ابتدائی میں ہوا. کب؟ حضرت عمر کے زمانے کے بعد حضرت عثمان کے زمانے اور حضرت علی کے زمانے ہی سے. اس لیے کہ خود مورخین نے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کی شان میں غلو کیا، شیعہ میں سے جو تھے، ان لوگوں نے کیا کہ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے جا کر کہا کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ ہے. بعض، پورے نہیں، بعض ان میں سے بعض نے کہا آپ ہی اللہ تعالیٰ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سزا دینے کا حکم دیا، اور یہاں تک حکم دیا کہ ان کو جلا دو. بعض روایتوں میں الفاظ ان کو جلا دو. تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اب تو ہمیں اور زیادہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے آگ کا رب ہی جو ہے سزا دے سکتا ہے. جب آپ ہمیں جلانے کا حکم دیں تو گویا آپ ہی رب ہیں. نعوذ باللہ. بعض نے تو اس حد تک یہ جو گمراہی گئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے ہی میں ہوئی. اور یہ بات بھی بتا دوں کہ اس فتنے میں بھی صحابہ میں سے کوئی جو شریک نہیں تھا. تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کہ بعض صحابہ حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت علی کو بہتر سمجھتے تھے، یا حضرت عثمان اور علی کو برابر سمجھتے تھے. یہ ضرور تھا اپنی رائے کے طور پر، لیکن یہ جو فتنے کی شکل باقاعدہ ایک مذہب کی شکل بنا، اور اس کے بعد یہ پوری چیزیں، اس میں صحابہ میں سے کوئی شریک نہیں تھے. حد یہ کہ شیعہ بھی جو ہے بعض صحابہ کو مستثنا مانتے ہیں، جیسے حضرت مقداد ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار ہیں. ان سب صحابہ کو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو علی کے ساتھ وفادار رہے اور یہ مرتد نہیں ہوئے. آپ کو بتاؤں کہ خود یہ صحابہ بھی حضرت اس فتنے کے اندر، یہ شیعہ کا جو فتنہ اٹھا، اس میں اس حیثیت سے کبھی ان کے مؤید نہیں رہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ جو ایک اور فتنہ تھا جو امت کے اندر ظاہر ہوا، اور یہ اسی وقت شروع ہو گیا. اس کا تعلق براہ راست دین سے. میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیں تو وہ دین ہی غیر معتبر ہو جائے گا. جو ایسے جو ہے بے وفا قسم کے لوگ جو نبی سے بے وفائی کریں، وہ دین کے ساتھ کیا وفاداری کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ. فتنے اور کئی اٹھے جو ابتدائی زمانے ہی میں. ایک اور فتنہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کو آج لوگ جو ہے تصوف کے نام پر جانتے ہیں. تصوف کیا ہے؟ اس کی لمبی تاریخ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے صوفیہ کی اقسام بیان کرتے ہوئے، صوفی جن کو کہتے ہیں یا سلسلے والے جن کو کہتے ہیں، ان کی اقسام بیان کرتے ہوئے بڑا ہی واضح تصور پیش کیا. اور اس تصور کو اگر ہم سمیٹ کر سمجھنا چاہیں تو بات اتنی سی سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے دین کے جملہ مسائل سے جڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تعلیمات، تجارت کرنے کا بھی حکم دیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا،
شادی بیاہ کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن اپنی زندگی پوری بیوی بچوں کے لیے وقف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے. تو ایک توازن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن سب کے درمیان توازن، ایک بالکل جو توازن برقرار. یہ اصل جو ہے شریعت کی روح تھی. لیکن زمانہ جیسے آگے آگے بڑھتا گیا تو لوگوں کے اندر یہ توازن ختم ہوتا گیا. تو نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ کچھ لوگ جو ہے زیادہ جو ہے مطلب زہد اور جو ہے انابت اللہ، خشیت، ان سب چیزوں کے معنی پر جو ہے مطلب غور کرتے کرتے یہ صورت اختیار کرنے لگے. ابتدا میں بالکل صورتحال یہ تھی کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھتے، ذکر و اذکار میں لگے رہتے، دنیا سے کم تعلق رکھتے. ان کی یہ جو کیفیت تھی اس کو شریعت میں زہد کہا گیا ہے. اور زہد جو ہے شریعت میں ناپسندیدہ چیز نہیں، پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلایا کرتے تھے زہد کی. جو زہد جو ہے اعتدال کے ساتھ ہو، جس کے اندر توازن برقرار رہے، ایسے زہد کی اللہ کے نبی ترغیب دلایا کرتے تھے. زمانہ جب بڑھتا گیا، جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، تو یہ زہد پر چلنے والے جو لوگ تھے ان کا تعلق جو ہے علم سے کم ہوتا گیا، علم سے کم. اور دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلہ علم سے جڑا ہوا ہے. جب تک یہ سارے مسائل علم سے جڑ کر حل کیے جاتے رہیں گے وہ عین شریعت اور سنت کے مطابق رہیں گے. کسی بھی میدان میں علم سے کٹ کر آپ جائیں گے، گمراہی لازمی ہے، یہ گمراہی لازمی ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے قائم رہو گے. تو زہد جو تھا ابتدا میں اپنی جگہ پہ بہت صحیح اس پر تھا اور عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. لیکن زمانہ بڑھا تو بڑھتے بڑھتے صورتحال کہاں تک پہنچی آپ کو اندازہ ہے. ابتدا میں کیا ہوا، لوگوں نے جو ہے مطلب کہا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کی پابندی، تلاوت قرآن کا اہتمام وغیرہ. پھر اس کے بعد علم سے جب رشتہ کٹ ہوا تو اس میں بدعتیں ایجاد ہونے لگی. کیسے بدعتیں ایجاد ہونے لگی؟ ذکر کے نام پہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے اذکار تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، ساتھ میں کیا کرتے، کچھ نئے نئے اذکار، نئے نئے عبارتیں، کچھ نظم کے انداز کی، کچھ جو ہے بالکل مقفع اور مسجع عبارتیں جو تھیں جن کے اندر وزن ہوتا ہے، بالکل اس قسم کی دعائیں وغیرہ بنانا اور مختلف قسم کے اذکار کو داخل کرنے لگے. زمانہ آگے بڑھتا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے. ایک وہ وقت آیا کہ لوگوں نے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے نفس کی تربیت اور جو ہے تزکیے کا ایک نیا میدان کھول لیا. کیسے؟ کہا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا مسئلہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ دل سے جڑا ہوا ہے. دل میں اگر آدمی کے دنیا نہ ہو، محبت نہ ہو دنیا کی، تو ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت بھی ہوگی تو اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. دل کے اندر اگر مال کی محبت اگر آ گئی تو تھوڑا مال بھی اس کے لیے فتنہ بن جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دل کو پاک کرنا چاہیے، نفس کو پاک کرنا چاہیے. اب نفس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک تو جو ہے اللہ کے نبی سے جو منقول چیزیں تھیں بعض وہ بھی کرتے تھے، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ ہونے لگے کہ اس میدان میں فلاں زاہد آدمی کا جو یہ تجربہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو ایسے ایسے پاک کیا، ایسے دل کو جو ہے اپنے پاک کیا، فلاں ذکر کو اتنی مرتبہ پڑھے تو ان کو جو یہ کیفیت محسوس ہوئی، دل کو جو ہے کہ اندر ان کو یہ قوت محسوس ہوئی. تو مختلف زاہدوں کی اور مختلف جو صوفی قسم کے لوگ تھے ان کے لوگوں کی جو تجربات تھے ان کو دین کے اندر شامل کرنے لگے. نتیجہ کیا ہوا؟ تزکیہ جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ شریعت کے طریقے سے ہٹ کر کیا جانے لگا تو اس کے اندر بدعات داخل ہونے لگی. تو اب ہوا یہ کہ تصوف جسے کہتے ہیں، یہی زہد اور انابت اللہ، خشیت، رجوع اللہ، خشوع، یہ ساری چیزیں تھیں وہ جو شریعت کے دائرے میں تھے وہ شریعت کے دائرے سے نکل غیر شرعی دائرے کے اندر داخل ہونے لگے. اب یہاں جو ہے ایک نیا سلسلہ بنا. کیسے سلسلہ بنا؟ کہا کہ اپنے نفس کو آپ پاک کرنا ہے، ہر آدمی کو پاک کرنا چاہیے. اور معلوم ہے اسلامی خلافت دوسری طرف جو ہے خوشحالی سے مالا مال ہو رہی تھی. زمانہ جیسے آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا، فتوحات عام ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پاس دولت آتی جا رہی تھی، اور دولت آتی جا رہی ہے تو گویا دنیا کا فتنہ اور بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے رد عمل کے طور پر اس گروہ کی جو سرگرمیاں تھی یہ بھی بڑھنے لگی کہ مال بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے مال کی محبت کو گھٹانے کے لیے دل کو پاک کرنا اور دل کو دنیا سے بے رغبت بنانا یہ بہت ضروری. اس فکر میں کیا کرنے لگے، باقاعدہ ایک مذہب، ایک مدرسے کی طرح جو ہے اس کو بڑھانے لگے. طریقہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ آپ کو اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. اگر آپ خود نہیں کر پا رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد سے جڑ جائیے، اس استاد سے ایسا تعلق رکھیے کہ آپ اپنے دل کی ساری کیفیتیں ان سے بیان کرتے رہیے. وہ آپ کی کیفیت کو دیکھ کر، جس طرح ایک طبیب
जिस्म की बीमारी को देख कर आप जाकर डॉक्टर के पास बता देते हैं मेरे जिस्म में ये खलल है, ऐसी तकलीफ है, जिस्म की पूरी कैफियत देखकर वो दवा तशखीस करता है, ये शेख या ये आदमी जो है, ये बुजुर्ग आदमी, इनके हवाले अपने आप को कर देंगे, अपने दिल की कैफियत बयान कर देंगे, तो आपकी बीमारी क्या है पहचानेंगे, पहचान कर आपका इलाज करेंगे। कैसे, एक मिसाल देता हूँ आपको। जैसे किसी आदमी ने जो है आकर शिकायत की कि फला आदमी जो है मेरे पास से गुजरा, उसे देखते ही मुझे एक किस्म की नफरत महसूस हुई अपने दिल के अंदर, और ये एहसास हुआ कि जो मुझसे कितना निचला आदमी है। तो शेख ने इलाज क्या किया उसका? शेख ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारा इलाज ये है कि आज जामे मस्जिद में नमाज ज़ोहर या नमाज असर के बाद जो है तुम सारे लोगों की जूतियां दुरुस्त करोगे, यानी चप्पल जो बाहर छोड़ कर गए हैं उनको तुम सीधा करोगे। अब आदमी दूसरों के चप्पल जाके सीधी करेगा तो उससे क्या होगा? उसे अपनी जिल्लत का एहसास होगा। तो इस तरह होगा क्या कि वो जो तुम्हारे दिल के अंदर अपने बड़े होने का एहसास पैदा हुआ था, उस एहसास को तुमने तोड़ लिया, मार लिया, और तुमने अपना इलाज कर लिया। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह कहते हैं कि एक माहिर के हवाले अपने आप को करें, वो जो है आपको क्या करेगा? आपके नफ्स का तज़किया करता जाएगा, आपके नफ्स को पाक करता जाएगा। अब वो माहिर क्या करता है? अपने तजुर्बात की रोशनी में, साबिकीन के तजुर्बात की रोशनी में इस किस्म की कुछ बातें भी बताता है और इसी किस्म के कुछ अज़कार भी बताता है, और उसी को कहते हैं जो है मतलब ज़रबे लगाना। जैसे जो है आप सुनते हैं हु कहना, या जो है सर हिला हिला के जो है मतलब ये करना, या और आगे बढ़कर उसकी जो बहुत ही वाज़ेह शक्ल है कव्वाली गाना, और उससे वाज़ेह शक्ल आप देखें कव्वाली के साथ रक्स करना बाकायदा मज़ार के अतराफ, और उसमें कहते हैं हाल आना, आदमी जो है उसे हाल आता है। हाल क्या आता है? वो बेहोश होकर जो जाके गिर जाता है। कहते हैं ये सारी की सारी चीजें असल में क्या है? ये तरबियत है नफ्स की। नफ्स को पाक करने का तरीका तज़किये का एक तरीका है। समझ में आ रही ना बात? तो इस तरह, और इसी से जुड़कर ये भी कहा कि आप अपने आप को जो है उस शेख के हवाले पूरे तौर पे करना, और पूरे तौर पे करने का तरीका ये कि आप बैत करें, बाकायदा इकरार करें। और इकरार का मतलब ये कि ऐसा ताल्लुक आपका उनसे जुड़ जाता है कि मरने के बाद भी खत्म नहीं होता आपका उनसे ताल्लुक। तो ये बैत का तस्वुर, और फिर इसे इतना बढ़ाया गया, कहा गया कि जिस आदमी का कोई शेख ना हो तो उसका शेख शैतान होता है। जिस आदमी का कोई शेख ना हो उसका शेख शैतान होता है। गोया बैत जरूरी है, नफ्स का तज़किया जरूरी है, शरीयत कहती है, लेकिन वो कहते हैं नफ्स का तज़किया जरूरी है, और नफ्स का तज़किया किसी शेख से जुड़कर ही हो सकता है। और शेख से जुड़ना कैसे है? बैत करके ही जुड़ना है, बैत के बगैर नहीं हो सकता। ये जो सिलसिला कायम हुआ, ये जो तसव्वुफ का वो दूसरा चेहरा है, जिसे हम कहते हैं वो तसव्वुफ जो बिदअतों वाला तसव्वुफ है। इसमें जो है मकसद सही है, जिसे आप कहें तज़किया हासिल करना, लेकिन तरीका गलत है। ये वैसे ही है जैसे कोई आदमी नमाज के लिए नमाज ही की नीयत से जाए, लेकिन नमाज का पढ़ने का तरीका क्या करे? अपनी तरफ से कहे नहीं मैं रुकू पहले करूंगा, सजदा बाद में करूंगा, या ये कहे कि नहीं मैं रुकू में खड़े होकर जो हाथ उठा के दुआ करता रहूंगा रुकू के बाद, इसलिए कि दुआ तो है, तो इधर की चीज उधर, उधर की चीज लाके इधर, कोई भी एक शक्ल अपनी बना ले, तो नीयत तो अपनी जगह सही है, लेकिन उसकी नमाज नहीं रह जाती। बिल्कुल वैसे ही तज़किया का मकसद जो है उससे किसी को इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन तो ये तसव्वुफ के अंदर गुमराही इस किस्म की आई। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में मैंने जिक्र किया। अब आगे मसला आगे बढ़ा, और ये जो बैत का जो सिलसिला है वो चला, और इस वक्त आलम इस्लाम की सूरत हाल ये है कि तसव्वुफ के, सिर्फ तसव्वुफ के सूफिया में जो ये सिलसिले हैं, सिर्फ सिलसिले 2000 से ज्यादा हैं। इस वक्त आलम इस्लाम में 2000 से ज्यादा जो है सिलसिले। मशहूर तो आप जानते हैं नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, ये 4 मशहूर सिलसिले आप जानते हैं। ये 4 ही नहीं है, और भी जो है मतलब सिलसिला दर सिलसिला, उनकी फिर फरा, उनकी शाख के नाम पर 2000 से ज्यादा सिलसिले हैं। पीएचडी के एक रिसाले की तहकीक के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, एक साहब ने पीएचडी की, उन्होंने पूरा जो सर्वे करके बताया कि इस वक्त आलम इस्लाम में 2000 से ज्यादा सिलसिले हैं तसव्वुफ के। सबका मकसद क्या? कहते हैं तज़किया करना, लेकिन सबका तरीका क्या है? सुन्नत और शरीयत से हटा हुआ, बिदअत पर मबनी। ये तसव्वुफ का दूसरा मरहला। तीसरा मरहला क्या हुआ? इसमें बात आई नफ्स का तज़किया होना। गैर मुस्लिमों के पास जो खासतौर पर ब्राह्मणों के पास एक तसव्वुर है, और ये ब्राह्मणों के पास से जो है मतलब यूनान में मुंतकिल हुआ, यूनान रोम मुंतकिल हुआ, वहां से जो है मुसलमानों के अंदर ये तसव्वुर है। तसव्वुर क्या है कि इंसान अपने नफ्स को पहचाने, पहले अपने नफ्स को पहचाने, इंसान की हकीकत क्या है, और इंसान की पूरी इसके अंदर सबसे ज्यादा न समझ में आने वाली चीज जो इंसान की रूह है, इंसान की रूह है। खुद अल्लाह ताला ने कहा वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला।
तो एक ऐसी चीज जिसका इल्म अल्लाह ताला ने खुद नहीं दिया है पूरा, वैसी चीज के बारे में गुफ्तगू करना, ये हिंदुइज्म के या ब्राह्मणों के जितने ऋषि मुनि वगैरह गुजरे उन सब का काम रहा, और वो लोग अपने अपने नए नए तजुर्बात तज्जिए करते हैं। वही रूम और यूनान के जो फलसफियों के पास थी, वही जो है तसव्वुफ के नाम पर जो लोग थे सूफिया के पास भी, इसलिए कि उनका मौजू भी इंसान का नफ्स था, तो उसके बारे में तहकीक करते करते गैर मुस्लिमों के पास एक तसव्वुर है। आप जानते हैं कि आत्मा क्या होती है, मरती नहीं, जिस्म मर जाता है, आत्मा एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है, दूसरे जिस्म से तीसरे जिस्म में मुंतकिल होती रहती है, ये साइकिलिंग जिसे कहती है, यही जारी रहती है। उससे मुक्ति कैसे मिलती है, नजात कैसे मिलती है कि आत्मा इतनी पाक हो जाए, इतनी पाक हो जाए कि ऊंची होते होते जाकर वो परमात्मा यानी रूह आजम में, रूह जो है रूह आजम में जाकर मिल जाती है, यही उसकी नजात है। ये हिंदुओं के पास तसव्वुर है। इसी से मिलता जुलता तसव्वुर जो है ये यहाँ भी आ गया तसव्वुफ के अंदर। कैसा तसव्वुर आया, कहा कि इंसान अपने नफ्स का तज़किया करता रहता है, सालिक जो है रास्ते पर चलने वाला सुलूक, वो चलता रहता है यहाँ तक कि उसका नफ्स जो है पाक होते होते उस मुकाम पे पहुंच जाता है, उसका दिल इतना साफ हो जाता है कि वो वहदतुश्शुहूद के मुकाम पे पहुंच जाता है। वहदतुश्शुहूद की दो तफसीरें करते हैं कि मुख्तसर आप समझना चाहें तो उसे हर चीज में अल्लाह ताला नजर आने लगते हैं, हर चीज में अल्लाह ताला नजर आने, फिर वो और तरक्की करता करता अगर जाता है तो उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां पर जो है उसे हकीकत का इदराक हो जाता है। हकीकत का, वो क्या हकीकत है कहते हैं हम कभी बताना नहीं चाहते, वो हकीकत बताने की नहीं, लेकिन वो हकीकत बताई जा चुकी। क्या हकीकत है, मंसूर हल्लाज ने एक बात कही, मंसूर हल्लाज उसे जो है उसने कही कि मा फी जुब्बती इल्लल्लाह, उसने कहा कि मेरा ये जुब्बा जो है, बैठे हुए क्या मेरा ये जुब्बा है, मेरे जुब्बे के अंदर जो कुछ है वो अल्लाह ही, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, कायनात में जो कुछ है सब एक ही है, वजूद एक ही चीज है, वजूद एक ही चीज। जैसे आप जानते हैं शंकराचार्य वगैरह को, आप हिंदुओं के यहाँ उसने मिसाल दी, कहता है कायनात की हकीकत क्या है, ये मिसाल जो है बहुत मिलती जुलती इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। कायनात की हकीकत क्या है, तो कहता है कि जिस तरह अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी को, अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी को आदमी अंधेरे की वजह से अचानक सांप समझ जाता है, और सांप समझने की वजह से उसके नफ्स पे पूरा असर मुरतब होता है, खौफ का, दहशत का, वो सारा, हालांकि वो सांप नहीं, वो तो एक रस्सी का टुकड़ा है। बिल्कुल ये दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ मज़ाहिर है, ये इंसान है, ये मर्द है, ये औरत है, ये दरख्त है, ये जानवर है, ये हैवान है, ये सब कुछ अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी है। हम उसे जो है मतलब सांप समझ रहे हैं, हालांकि ये सांप नहीं, हकीकत उसकी एक रस्सी की है। और वो हकीकत क्या है, तो ये सब का सब जो है खुदा का वजूद है, पूरा कायनात, पूरी कायनात खुदा का वजूद है। ये जो तसव्वुर था हूबहू यही तसव्वुर जो मतलब सूफिया के अंदर जो है आया। सिर्फ शंकराचार्य की मैंने मिसाल दी तो कोई ये ना कहे तो ये तो करीब के जमाने के हैं, आप तसव्वुफ की बात कर रहे हैं, सूफिया के अंदर था पहले से, इसलिए कि ब्राह्मणों का, मैंने मिसाल शंकराचार्य की नकल की। तो ये जो बात है सूफिया के अंदर भी आई, और उसी को जो है मतलब मैंने कहा ना कि हकीकत को बयान नहीं करते। इब्न अरबी ने जो है, इब्न अरबी अल-फुतूहातुल मक्किया के मुअल्लिफ ने, जिसको शेख अकबर कहते हैं या शेख ताइफा कहते हैं सूफिया के पास, तो उसने जो है ये बात कही कि जिस हकीकत को मंसूर ने पाया उस हकीकत को मैंने भी पा लिया, फर्क सिर्फ इतना है कि वह जबान से बोल गया, मैं उसका इजहार न कर सका। समझ रहे हैं? तो मसला क्या है, ये मानते हैं कि जो है जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह ताला का वजूद है। इस हकीकत को जब आदमी पहुंच जाता है तो कहते हैं यकीन का मुकाम है। यहाँ पहुंचकर न इबादत करने की जरूरत रहती है, न शरीयत पर अमल करने की जरूरत रहती है, किसी चीज की जरूरत, इसलिए कि हकीकत वाज़ेह हो गई ना। आदमी सांप समझकर लकड़ी तलाश करेगा, मारने सब कुछ कब करेगा, जब तक सांप समझ रहा है। जब समझ में आ गया कि रस्सी का टुकड़ा है तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं। कहते हैं बिल्कुल इस हकीकत का जब इदराक हो गया कि वजूद सिर्फ अल्लाह का है, तो फिर किसी चीज की हमें जरूरत नहीं रह गई। ये जो है कहा, और इस बात को जो इब्न अरबी के तरफ मंसूब कुछ अशार है उसमें उसने बयान भी किया। कहता है कि अल अब्दु रब्बुन व रब्बु अब्दुन या लैत शिअरी मनिल मुकल्लफु इन कुल्तु अब्दुन फदाका रब्बुन व इन कुल्तु रब्बुन फअन्ना युकल्लफु। शेर का मतलब क्या है? कहता है कि अल अब्दु रब्बुन, बंदा जो है वो खुद रब है, इसलिए कि वजूद एक ही ना है, वजूद एक ही है, तो कहता है बंदा रब है। वो रब अब्दुन, जब वजूद एक ही है तो रब ही बंदा है। या लैत शिअरी मनिल मुकल्लफ, मैं हैरान हूं कि अब ये शरीयत पर पाबंदी कर, शरीयत की पाबंदी करने को जिसे तकलीफ शरई कहते हैं, इसका मुकल्लफ कौन हुआ है? रब हुआ है कि बंदा हुआ? कौन आखिर मुकल्लफ है? इन कुल्तु अब्दुन, अगर मैं कहता हूं
کہ بندہ مکلف ہے، فضا کا رب تو وہ خود رب ہے، وَإِن قُلْتُ رَبٌ، اور اگر میں کہتا ہوں کہ رب مکلف ہے، فَأَنَّا يُكَلَّفُ، رب کہاں سے مکلف ہوتا ہے؟ تو یہ جو تصور ہے، کہتے ہیں یہاں پہنچتا ہے تو یہ یقین کا مرحلہ، اور یہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر حقیقت پوری اسے معلوم ہو گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم جب سمجھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو کھلا کفر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے ساری چیزیں، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. سمجھ میں آ رہی نا بات ہے؟ تو تصوف جو ہے ایک اور چیز تھی، جو ابتدا تو اس کی ہوئی تھی اچھی چیز سے، زہد، قناعت، رجوع اللہ، خشیت، خشوع، یہ ساری چیزیں جو کیفیتیں ایک مومن کی زندگی کے لیے جو ضروری تھی، ان سے ہوا تھا آغاز. لیکن جب ان کا رشتہ علم سے کٹا، صحیح منہج سے کٹا، تو نتیجہ یہاں تک پہنچا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صوفیہ 3 درجے کے، صوفیہ 3 درجے کے. ایک تو جو ہے مطلب نیک لوگ ہیں، جن کے جو زاہد اور عابد کہیے، اور یہ صوفیہ کے جو ابتدائی لوگ تھے وہ لوگ ہیں. اور یہ جو ہے اہل سنہ میں سے ہیں، بلکہ اہل سنہ کے بعض افراد سے بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ اہل سنت کے مطابق اپنے یہ کرتے ہیں. دوسرے جو ہے مطلب تصوف کا وہ گروہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ بدعتوں پر عمل کرنے والے، تصوف کی راہ میں بدعتوں پر عمل کرنے والے. یہ تصوف ایسا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جیسے اور بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت سارے بدعتی ہیں، ویسے یہ بھی بدعتی ہیں. گرچہ ان بدعتوں سے ہٹ کر بہت سی ان کے اندر خوبیاں ہوں گی اور بہت سی نیکیاں ان کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بدعتوں کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ جو ہے قابل اعتماد نہیں. اور تیسرا گروہ کہتے ہیں وہ ہے جو وحدت الوجود وغیرہ کے عقیدے پر ایمان رکھنے والے، اور ان کے بارے میں کہا کہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر کافر ہیں. اکفر من الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ سے بڑے کافر. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے معاملات، اتنا بڑا جو کھلا قسم کا جو کفر نہیں کیا. وہ رسول کی رسالت سے کھل کر انکار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وقتاً فوقتاً کبھی اللہ کو فقیر کہا، اس قسم کی باتیں، بے ادبی، لیکن اتنی بڑی نہیں کی. وجود جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ. اور نصارہ نے بھی کیا کیا؟ 3 کو کم از کم خدا مانا، معبود مانا، جو بھی مانا 3 کو مانا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ سب چیزوں کو. اسی لیے آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں، صوفیہ میں آج بھی یہ چیز موجود ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، آج بھی ایک صوفی کو میں جانتا ہوں جو ہے باحیات ہے ابھی، وہ جو ہے ایک مجلس میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے. مجھے نظر نہیں آتا کہ دنیا میں شرک کہاں ہو رہا ہے. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ جب اس کا ماننا ہی یہ ہے کہ وجود ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پتھر کو سجدہ کرے تب بھی سجدہ اللہ ہی کو ہوا، نعوذ باللہ. آپ کسی گائے پہ کو سجدہ کرے تب بھی سجدہ اللہ ہی کو ہوا. کسی بھی چیز کو کرے وہ تو اللہ ہی کو سجدہ ہوا، تو شرک کہاں سے ہوا؟ تو اس کو شرک کہاں سے کہتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ دنیا میں شرک کہاں سے ہو رہا ہے. تو نظر وہاں نہیں ہے، کمزوری کہیں اور ہے. تو یہ جو ہے عقیدہ، تو امت کے اندر اس قسم کا جو ایک اور جو ہے یہ چلا تھا، تصوف کے نام پر ایک اور گمراہی. اس کا بھی دیکھیں دین و ایمان سے تعلق ہے، دین و ایمان سے تعلق ہے. اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی ہیں، جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر کے مسئلے کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، جب بات آئے گی تب پڑھیں گے ہم لوگ. تو تقدیر کے مسئلے میں بھی گمراہ ہوئے، تقدیر کے مسئلے میں بھی گمراہ ہوئے. اور وہاں یہ کہا کہ ہر اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا جب تک بندے کرتے نہیں. بندے کرنے کے بعد ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ناواقف ہوتے، نعوذ باللہ. اور بعض نے یہ کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ بندے خود اپنے افعال کو پیدا کرنے والے، خالق اللہ تعالیٰ. ہمارا ایمان ہے کہ سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ. لیکن گمراہ جو ہوئے تقدیر کے باب میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق ہے اور بندے اپنے افعال کے خالق ہیں. تو ایک خالق کی جگہ لاکھوں کروڑوں خالق انہوں نے ثابت کر دیے. تو یہ گمراہی، یہ بھی عقیدے سے جڑی ہوئی تھی، یہ ایمان بالقدر. اور اس کا آغاز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان کے زمانے سے ہو چکا تھا، ایمان بالقدر میں گمراہی کا آغاز. اسی سے ملتی جلتی ایک اور گمراہی ہے جس پر میں آج کے درس کو روکنا چاہوں گا تاکہ آپ کے علم میں رہے. وہ مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت کا تعارف جو ہے بہت ہی اہم بنیاد ہے، بہت اہم بنیاد ہے. اتنی اہم بنیاد ہے کہ آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے تعارف میں ہے. ہر آیت میں آپ دیکھتے ہیں وہ السمیع العلیم، علیم الحکیم، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی. هو اللہ الذی لا الہ. آیتوں کا جو ہے مطلب ایک سلسلہ چلے گا اگر آپ جو ہے دیکھیں گے. قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف پر، اس لیے کہ
अल्लाह ताला को कमा हक़ पहचानने वाला ही अल्लाह पर सही तरीके से ईमान लाता है, और जो अल्लाह ताला पर सही तरीके से ईमान लाता है वही आदमी उसकी शरीयत पर सही तरीके से अमल भी करता है। असास है ये तौहीद जिसे कहते हैं, वो सिर्फ जो है एक जुमले के इकरार कर लेने का नाम नहीं कि अल्लाह ताला एक है, नहीं, अल्लाह ताला के उस इकरार के साथ अल्लाह ताला की रात का तारुफ, उसकी सिफात से वाकिफियत और उन पर जो है कमा हक़ ईमान लाना एक बहुत बड़ा बाब है इस्लाम का। तो इस बाब को भी जो है उम्मत जो है ज़ाय कर बैठी, उसके अंदर भी गुमराही आई। गुमराही कैसे आई मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसरन ये कह देता हूँ। ऐसी गुमराही आई कि लोगों ने क्या किया, अल्लाह ताला की सिफात का इनकार किया, कहा कि अल्लाह ताला की कोई सिफत नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अल्लाह ताला की सिफात भी है, लेकिन सिफात से मुराद वो सिफात नहीं जो अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह ताला ने कहा यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, तो कहा कि अल्लाह ताला का हाथ नहीं, अल्लाह ताला की ताकत मुराद है। अल्लाह ताला कह रहे अल्लाह का हाथ और आप कह रहे हैं अल्लाह ताला की ताकत। तो अस्मा और सिफात यानी अल्लाह के नाम और अल्लाह ताला की सिफात में तावील कहते हैं, उसका असल माना न देकर अपनी तरफ से कोई भी दूसरा माना दे देना, कोई भी ऐसा माना दे देना जो वहां मुराद ना हो, अल्लाह ताला की मुराद से हटकर उस कलाम को किसी और माने पे महमूल करना। ये भी उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ी गुमराही पैदा हुई, जिसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, लोग समझते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है, यदुन का माना ताकत मानो, हाथ मानो, दोनों अल्लाह ही के ना है, नहीं बहुत फर्क पड़ता है। अल्लाह ताला ने अपना जब तारुफ करवाया है तो जाहिर बात है अल्लाह ताला जानते हैं कि उसकी जरूरत है इंसानों को। आप उस तारुफ को मस्ख कर दे रहे हैं या आप उस तारुफ को मिटा दे रहे हैं, तो आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब अगर गैर जरूरी चीज होती तो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला कुरान में इतनी आयतें तो नकल नहीं करते। तो अस्मा और सिफात के बारे में भी उम्मत गुमराह हुई। तो ऐसे ये मुख्तसरन मैंने जो आपके सामने बहुत तेजी के साथ खुलासा पेश किया, मकसद क्या था, ऐसी जो है मुख्तलिफ अबवाब के अंदर गुमराहियां पैदा हुई। ये जब गुमराहियां पैदा हुई तो जाहिर बात है आप खुद जानते इस तफसील के बाद, अब फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि छोड़ दो उम्मत को, उम्मत के हाल पे छोड़ दो, सब हक पर कायम है। कोई कह सकता है इतनी तफसीलात सुनने के बाद, कोई आदमी जो होश रखता हो, समझता हो, इतना सब कुछ जानने के बाद उम्मत में फिर भी कहे कि नहीं उम्मत अभी भी जो है बराबर इंसाफ पर कायम है, हक पर कायम है, उसे उसकी हालत पर छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ये एहसास जो है मुहद्दिसीन को भी था, सहाबा को था, सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाले आपके बाद ताबीन, तबे ताबीन और जो अइम्मा गुजरे सबको इसका एहसास था। तो अइम्मा ने जो है सहाबा के जमाने से लेकर खुद सहाबा ने इन तमाम गुमराहियों से रोका, और इन तमाम गुमराहियों से रोकने के बाद अपने शागिर्दों ताबीन को, ताबीन ने तबी ताबीन को, जो मुहद्दिसीन का पूरा एक सिलसिला है, इनको जो है इसकी तलकीन की। और इन सारे मुहद्दिसीन ने इन सारे मैदानों में सुन्नत क्या है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या रहा है, इन सब मैदानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, इसे बड़ी तफसील के साथ वाज़ेह किया, ताकि कुरान में जैसे अल्लाह ने कहा लियहलिका मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, जो जीना चाहता है वो दलील की बुनियाद पर जिए, और जो बर्बाद होना चाहता है दलील वाज़ेह हो जाने के बाद चाहे तो जाके अपने हाथों खुद बर्बाद हो जाए। तो इस मकसद से ताकि हुज्जत कायम रहे, उलमा ने जो है अस्सुन्ना के नाम से किताबें लिखी, और इसी पस मंजर के साथ लिखी, इन सारी बातों को सामने रखकर लिखी, और इन सारे फितनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए इन सारी चीजों को सामने रखकर लिखी। वैसी एक किताब है अस्सुन्ना, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और आज के जमाने में भी उसकी जरूरत है, इसलिए कि जैसे हालात को देखकर मुहद्दिसीन ने या अइम्मा ने या अस्सुन्ना नाम की किताबें लिखी हैं, आज हालात वैसे या उससे बुरे भी हैं, बसा औकात उससे ज्यादा बुरे हालात हमारे सामने। तो जब उन्होंने इस मकसद को सामने रखकर लिखा है, तो हम कम से कम उस मकसद को सामने रखकर इस सुन्ना को पढ़ें, पढ़कर जो कम से कम किसी और की नहीं, हम अपने नफ्स की फिक्र करेंगे। पहले अल्लाह से हम जो है मतलब जो दुआ करेंगे हमेशा, अल्लाह ने जो कहा ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम नारा, फिर अपने घर वालों को बचाओ। तो हम अपने आप को, अपने भाई बंदों को और अपने घर वालों को बचाएंगे। तो ये सबसे पहला मकसद है। फिर उसके साथ जो इस सुन्नत को आम करना, इस सही दीन को लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा सानवी मकसद हो। तो ये जो है बैकग्राउंड है या खल्फिया है, जिसको सामने रखते हुए मुहद्दिसीन ने, अइम्मा ने अस्सुन्ना नाम की किताबें लिखी, और जिसको सामने रखकर हम लोगों को इस चीज को पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ आज के दर्स में सरसरी तौर पर ये जो बातें, एक सरसरी तारीखी जायजा मैंने रखा बिदअतों के ज़ुहूर का, और खासतौर पर बड़ी बड़ी बिदअतें जो कुफ्र और ईमान के मसले से जुड़ी हुई थी, ऐसी बिदअतों का तज़किरा होने के बाद हम आज के दर्स को बस करते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सुन्नत की सही समझ दे और उस पर अमल पैदा होने की तौफीक भी दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख, ये जो
ایک دم آخری قسم کے جو صوفیہ جو کہتے ہیں کہ دین کے پر مکلف ایک ایسا درجہ آ جاتا ہے اس کے بعد دین کا مکلف کوئی رہتا نہیں. اگر وہ عقیدہ وہ رکھتے ہیں تو دین آنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے شیخ؟ اگر ایک درجے کے بعد دین کو فالو کرنے کا ہے ہی نہیں تو اللہ کے رسول کیوں اتنی تکلیف اٹھا کر دین کو؟ بنیادی بات تو جو ہے یہ کہ یہ غلط ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ آدمی اہل علم نے اثرات کے ساتھ کہا کہ وہ کفر ہے اور حجت قائم ہو جانے پر وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے ایسا آدمی. لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا اس سوال کا ان کے پاس جو جواب ہے وہ بتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حقیقت تک ہر آدمی نہیں پہنچتا. یہ جو حقیقت ہے، یہ جو انجام ہے، جہاں پہنچ کر اسے اس کا ادراک ہو جاتا ہے حقیقت کا، جہاں اسے عبادت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، ہر آدمی نہیں پہنچتا. جو وہاں تک نہیں پہنچتا اس کے لیے دین کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ دین اس حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. دین مقصد نہیں ہے، دین اس حقیقت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جو وہاں تک پہنچ گیا اسے اس کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. جب جو ہے پردہ ہٹا، کہتے ہیں نا، مشہور ہے نہیں کہانی سنتے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گئے ہوئے تھے معراج میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر جائے مطلب وہاں پردہ ہٹا کر دیکھا، جبرائیل نے دیکھا یا اللہ کے رسول نے دیکھا، تو جو یہاں ہے وہی وہاں بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس حقیقت تک پہنچ جاتا پھر اسے اس چیز کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اس حقیقت تک پہنچانے والی چیز کون سی ہے؟ یہی سب چیزیں ہیں. یہ اس کی یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو شریعت کے اصولوں کی روشنی میں بالکل ابتدائی جو اصول ہیں ان سے ٹکرانے والی چیز ہے. کوئی عقل مند اس کو تسلیم نہیں کرتا. عقل مند سے مراد جو شریعت کی ذرا برابر بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. دین کا حصہ ہے تو تصوف نام تو دین میں نہیں ہے، یعنی کتاب و سنت میں تصوف کا نام نہیں. اگر یہ تصوف دین کا حصہ ہے تو جس نام سے جانا جاتا تھا اور جس شکل میں جانا تھا اسی نام اور اسی شکل کے ساتھ مقبول ہے ہمارے نزدیک. ہمیں کسی نئے نام اور نئی شکل کی ضرورت ہے. یعنی زہد، انابت، خشیت جو بھی ہیں اسی نام اور اسی کیفیت کے ساتھ ہمیں مقبول ہے. نئے نام اور نئی کیفیت کی ہمیں ضرورت نہیں. اور اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے تو اس چیز کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں کتنی سادہ الفاظ میں جو کتنی بڑی حقیقت کو واضح کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ تصوف اس دین کا حصہ ہے تو دین میں جس نام اور جس شکل سے جانا پہچانا جاتا وہی نام اور وہی شکل ہمارے لیے کافی ہے. اور اگر دین کا حصہ نہیں تو پھر ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں جو سلف کے پاس نہ رہی یا جس کا جو ہے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے. خوارج کا جس نے آپ نے ذکر کیا تو اس وقت لیڈر کون تھا شیخ؟ کیونکہ صحابہ کون بھی نہیں تھے خوارج میں، تو پھر اس کا لیڈر کون تھا؟ کون آغاز کیا؟ کئی نام ہیں اس میں، کئی نام ہیں اس میں. اس میں سے ایک کا نام جو ہے عبداللہ ابن، جو پہلا رئیس بنا باقاعدہ ان کا. اصل میں یہ فتنہ جو ہے عبداللہ ابن سبا اور اس جیسے جو دوسرے لوگ تھے ان لوگوں کا اٹھایا ہوا تھا. اس میں بظاہر ایک نام جو ہے نمایاں کہ ایک آدمی اپنے سب لوگوں کو آئے، ایسا نہیں آئے تھے وہ لوگ. یہ عوامی، جیسے آپ یہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مسئلے کو جو ہے قانونی طور پہ مضبوط کرنا ہو تو ایک آدمی پکڑ کر نہیں مارتا، 25-30 آدمی مل کر مار دیتے ہیں تو وہ قانون کی نظر میں کیا ہوتا ہے، پبلک کا کیس ہو جاتا ہے اور وہ کیس کمزور پڑ جاتا ہے. تو شکل ویسی ان لوگوں نے بنائی تھی. تو تھے تو سرغن ایک دو ہی، عبداللہ ابن سبا نمایاں تھا، اس میں اور بھی تھے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، سب مل کر کیا کر دیے، اس کو شکل ایسی دی جیسے عوامی بغاوت ہے کوئی، یہ شکل دے دی. ابتدا کی بات کر رہا ہوں. رہی بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ ہوا تحکیم کے بعد الگ ہوئے تو ان کا جو ہے پہلا جو رئیس بنا، اس وقت نام اس کا جو میں مستحضر نہیں ہے، عبداللہ کچھ نام ہے ایسے ہی، میں آپ کو جو اگلے درس کے اندر ذکر کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. پہلا امام انہوں نے اپنا اسے بنایا جس کی قیادت میں لڑے. وہ وہی شخص کہتا ہے جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب، وہ الگ ہے، وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جو رئیس بنا بعد میں، وہ الگ ہے. اور اس کی نسل سے ہی ہے، اس کی نسل سے خوارج جو اس کی نسل سے نکلے. اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی نا جی صلی اللہ علیہ وسلم. بشر الحافی وغیرہ جو تھے یہ عابدین میں سے مانے جاتے ہیں، یہ صوفیہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے کنفیوز کر دیتے ہیں. نہیں، اصل مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ شخصیات کے بارے میں کہ بالتحدید یہ کہنا کہ یہ کس سے ہیں یہ جو ہے تفصیل طلب ہے. میں اس وقت اس موقف میں نہیں ہوں کہ بالتحدید جو ہے یہ ہے نہیں ہے کہہ سکوں، ایسے موقف میں نہیں. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں اصول وہی ہے کہ جن کا زہد جو ہے کتاب و سنت کی حدود کے اندر رہا ہے تو وہ یقیناً جو ہے زاہد عابد کہلائیں گے. لیکن جہاں کچھ بدعتیں رہی ہیں تو وہ مسئلہ ہوگا. جو بھی اگر ظاہر طور پر عابد اور زاہد وغیرہ بھی دکھ رہا ہے تو اس سے جو ہے صوفی کہنے سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے.
हाँ ظاहिर बात है, उसे कहिए कि जो मतलब जाहिद आदमी है, जी जाहिद आदमी है, आबिद आदमी है, इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, सूफी मत कहिए। और सूफी इस वक्त ये ताज्जुब करेंगे आप कि खुद सूफियों के पास सूफी का लफ्ज जो है बहुत हद तक जो है गैर मुस्तअमल है, वो खुद भी अपने आप को सूफी कम कहते हैं, यानी उनके लिए यहाँ जो है सिलसिले वाले मशहूर है नाम, अपने आप को सिलसिले वाले कहते हैं, यानी बैतों का जो सिलसिला है वो सिलसिला रखने वाले हैं। ठीक है, बस करते हैं। अल्लाह ताला आलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।